الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے کل کائنات کے مخلوقات کو اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے پیدا کیا، بندوں کو حکم دیا کہ تم اپنے ذات سے ہر وقت تم اس رب کو یاد کرو، اس کو پکارو جس نے تمہیں پیدا کیا، کیونکہ زمین کی ہر شے، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد بیان کرتے رہتی ہے ہر وقت۔ زمین پر کوئی ایسی شے اور کوئی ایسا تنکا نہیں ہے جو رب کی ہر وقت حمد اور تعریف نہ کرتا ہو، ثنا نہ کرتا ہو۔ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، پڑھتی ہے۔ ہر مخلوق انسان کے علاوہ کی تمام زمین کے اندر ہو، زمین کے اوپر ہو، پانی کے اندر ہو، پانی کے اوپر ہو، ہواؤں میں ہو، آسمان میں ہو، جو ظاہر ہے وہ، جو پوشیدہ ہے وہ، ہر مخلوق اللہ کی ہر وقت حمد اور تسبیح اور تعریف بیان کرتے ہیں۔ ہر مخلوق اس کی اپنی روزی کا تعلق اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے، کہ انہیں تسبیح کرنے ہی پر اللہ ان کی روزی انہیں دیتا ہے، ان کے تسبیح کرنے ہی پر اللہ رب العالمین انہیں پالتا ہے، ان کے تسبیح کرنے پر، حمد کرنے پر، ثنا کرنے پر ہی اللہ رب العالمین انہیں دنیا کے تکالیف، دنیا کے پریشانیوں سے اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ اڑنے والے ہواؤں میں پرندے ہو، چرندے ہو، چار پاؤں والے جانور ہو، رینگنے والے کیڑے ہو، زمین کے اندر اور پانی کے اندر کی تمام مخلوقات، یہ سب اپنی روزی اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا کر جو ہے اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ جب یہ لوگ اپنے ذات سے اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں اور ثنا اور حمد سے دور ہو جاتے ہیں، جب ان سے یہ غفلت ہوتی ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد جب ان سے چھوٹ جاتی ہے تو پھر ان کے موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، کہ اسی وقت پھر اللہ رب العالمین انہیں موت دے دیتا ہے۔ تو اللہ کا اصول یہ ہے کہ جو چیز اللہ کو جب تک یاد کریں گی، اللہ اس کو دنیا کی ہر آفات سے اس کی حفاظت کر اس کو روزی، ہر وقت اس کے روزی اللہ اس تک اس کو پہنچائے گے۔ تو انسان بھی اسی طریقے سے ہے، انسان کو بھی اللہ نے اسی کام کے لیے، بلکہ ان ساری مخلوقات میں افضل اور اشرف الناس انسان کو اللہ نے بنایا۔ تو یہ انسان کی ذمہ داری اور یہ انسان کا کام تو یہ دنیاوی دیگر مخلوقات سے کئی گنا زیادہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اور حمد ہر وقت کرتے رہا کرے۔
جب یہ بندہ اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف کرتا ہے تو آسمانی مخلوقات اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ جب یہ حمد اور اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو زمین کی ہر شے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ جب یہ حمد اور اس کی اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو اللہ زمین پر اس کے لیے اپنے نظام، اپنی طاقت کو، اپنی رحمت کو اس کے ساتھ ایسا کر دیتا ہے کہ زمین کے اوپر یہ انسان ہر وقت دنیاوی آفات اور بلائے اور پریشانیاں اور بیماریاں اور مصیبتیں اور غم اور ڈپریشن جیسی بیماریوں سے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن جب یہ انسان اللہ کی حمد سے دور ہوتا ہے تو پھر یہ مسائل اس کو گھیر لیتے، مصیبتیں اس کے قریب آ جاتی ہے، پھر دنیا میں ہر طریقے کی مصیبتیں کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم میری یاد کرو، میں تمہیں ہر وقت خوش رکھوں گا، ہر وقت نعمتوں سے نوازتا رہوں گا، ہر وقت تمہارے ساتھ رحمی کا معاملہ ہوگا۔ لیکن بندہ جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو پھر دنیا اس کو پکڑ لیتی ہے، دنیا اس کو پکڑ لیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ صبح شام اللہ کا کثرت سے ذکر کرے، کثرت سے ذکر کرے۔ افضلین ذکر میں کلمہ فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جو کلمہ ہمیں دیا ہے رب العالمین نے، اور یہ جو کلمہ جس کو ہم پڑھتے ہیں، کہا کہ تم اس کی کثرت سے اس کی کثرت سے اس کو پڑھا کرو۔ اس کے پڑھنے پر اللہ پاک تمہارے خطاؤں کو اور گناہوں کو نام اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اگر دنیاوی مسائل، پریشانیاں اور مصیبتیں اس کو گھیر لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کرے۔ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس کے پڑھنے پر اللہ رب العالمین اسی وقت اس کے گناہوں کو مٹا کر مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کو کلمہ اتنا محبوب ہے، یہ کلمہ اتنا اللہ کے پاس مقبول ہے کہ جس کے زبان پر اللہ یہ جاری کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیتے، اللہ پاک اس پڑھنے والے کے لیے جنت کو اس کے لیے حلال کر دیتے ہیں، اور جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو پڑھتا ہے۔ یہ ہم پڑھنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہی کلمہ پڑھ کر یہ بتلایا گیا ہے کہ بالکل اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الا اللہ وہی ہے جس کی عبادت ہر وقت کرنی چاہیے۔ جب یہ بندہ اس کو پڑھتا ہے، جب یہ بندہ اس کو کہتا ہے تو اس سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ نے کائنات کو بنایا، زمین اور آسمان کو بنایا۔ جب زمین اور آسمان کو رب العالمین نے بنایا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو بنایا، اور اس فرشتے کے ذمہ یہ کر دیا کہ تم یہ کہو اور یہ پڑھو کہ لا الہ الا اللہ۔ وہ فرشتہ جس وقت کائنات بنی، جس وقت اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا، اسی وقت سے ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ زور سے اور اس کو کھینچ کر مخارج کے ساتھ اور اس کے مد اور اس کے الفاظ کو ادا کر کر عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ وہ خوب اس کو پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس طریقے سے وہ فرشتہ اس کو پڑھتے رہتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آواز کو بند نہیں کرتا۔ کائنات جب تک باقی رہے گی اس وقت تک یہ ہر لمحہ یہی کلمہ اللہ کے نام سے اللہ کو پکارتا ہے، اور یہ کلمہ یہ اس وقت تک پڑھتا رہے گا جب تک کہ فرمایا کہ یہ پوری کائنات کو جب اللہ فنا کرنا چاہے گا، مٹانا چاہے گا، اور جب اللہ سور پھونکنے کا حکم دے گا، یہ اس وقت تک یہ کلمے کو آسمان میں اچھے انداز سے پڑھتا رہے گا۔ کائنات میں رب العالمین نے یہی کلمے کے ماننے والوں کے لیے کہا ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ میری پناہ میں آ جاتا ہے، میں اس بندے کے ساتھ حاوی ہو جاتا ہوں، میں اس بندے کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں، میں اس بندے کی مدد کے لیے ہر وقت کھڑا رہ جاتا ہوں۔ اس لیے فرمایا
کہ اس کلمے کے پڑھنے کو اس کلمے کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے صبح اور شام ہم اس کی خوب تسبیح کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اپنے زبان پر اس کلمے کو رکھیں۔ اگر ہم نے اس کلمے کو اپنے زبان پر نہیں رکھا تو پھر آگے فرمایا کہ پھر دنیاوی حالات تمہارے قریب ہے کہ وہ تم کو اپنے جال میں پھنسا لے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے ایک پرندہ لا کر انہیں ہدیہ دیا، انہیں نظر کر دیا اور کہا کہ حضرت یہ پرندہ آپ کے پاس رکھیے تاکہ یہ آپ کے لیے بہت تو بہترین اور خوبصورت پرندہ ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اس پرندے کو قبول کر لیا۔ جب وہ پرندہ انہوں نے اپنے پاس لیا، اس کو ایک پنجرے کے اندر تھا، اس پنجرے کے اندر انہوں نے اس کو بند کر دروازہ بند کر دیا۔ اب یہ پرندہ خوب دیکھتا حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کی مجلس بھی لگتی، لوگ ان کے پاس بیٹھے بھی رہتے اور لوگ ان سے باتیں بھی کرنے لگتے، یہاں تک کہ وہ یہ سارے مناظر دیکھ کر ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی سے بات کرنے لگ گیا۔ حضرت جنید بغدادی سے اس نے کہا کہ جنید تمہارے بھی کیا کہنے، تم تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت مزے سے باتیں کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ میں ہنسی مذاق کر لیتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ میں بہت سارے باتیں کر ایک دوسرے کو خوش کرتے ہو، لیکن یہ کیا بات ہے کہ تم تو ایک دوسرے کے ساتھ آزادی سے مزے کر رہے ہو اور تم نے میرے اوپر ان دروازوں کو بند کر دیا، لہذا مجھے بھی تو چاہیے، مجھے بھی تو یہ اختیار ملنا چاہیے کہ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہ کر میں بھی ان کے ساتھ مل کر باتیں کروں، میں بھی آزاد گھوموں۔ حضرت جنید بغدادی نے جب یہ سنا تو اس کے اس اصرار پر حضرت جنید بغدادی نے اس کو آزاد کر دیا، دروازہ کھول کر کہا کہ جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ وہ پرندہ اڑ کر چلا گیا، جب اڑ کر تھوڑے دور پر گیا، ان کے قریب ہی تھا کہ وہیں پر بیٹھ گیا اور اڑ کر جب دور جا کر بیٹھا تو بیٹھنے کے بعد حضرت جنید بغدادی کی طرف محبت سے دیکھنے لگ گیا اور پھر کہنے لگ گیا کہ جنید یقیناً میں نے یہ بات مان لی اور تسلیم کر لی، میں قبول کرتا ہوں اس بات کو کہ جب پرندہ کوئی اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبودیت یعنی عبادت کرنے سے، ثنا اور تعریف اور حمد بیان کرنے سے جب کوئی پرندہ غافل ہو جاتا ہے اور جب غفلت برتتا ہے، جب اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو یقیناً وہ پرندہ کسی جال میں پھنس کر گرفتار ہو جاتا ہے۔ فرمایا جنید رحمت اللہ نے کہ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہو؟ کہا کہ یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا کہ میں بھی اڑا کرتا تھا، میں بھی خوش رہا کرتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا میں اللہ کی یاد سے کٹ گیا، اللہ کے نام سے میں نے اپنے آپ سے غفلت برتی کہ اللہ کا نام میرے مجھ سے لیا نہ گیا، میں غفلت میں گیا اور میں نے اللہ کی یاد سے اپنی زبان کو، اپنے دل کو غفلت میں رکھا، اللہ کا تذکرہ مجھ سے نہ ہوا، تو یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا۔ اسی وقت میں قید کر لیا گیا اور تب سے اب تک میں قید کے اندر ملوث تھا، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ فرمایا جنید سن لو، یہ معاملہ مجھ پرندے کے ساتھ ایسا ہے کہ اگر میں غفلت برتوں اللہ کی یاد سے، اگر میں غفلت برتوں اللہ کے نام لینے سے، اگر میں غفلت برتوں اللہ کو یاد کرنے پر، تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تمہارا تو کیا معاملہ ہو سکتا ہے جبکہ تم انسان ہو، تم تو ایک اللہ کے مخلوق میں سب سے افضل مخلوق ہو، اور تمہارا تو کیا حال ہوگا کہ جب تم اللہ کی یاد سے غافل اپنی زندگی کو گزارو گے۔ تو جنید بغدادی نے جب یہ سنا تو بڑا افسوس کیا، کہا کہ ہاں ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، اگر ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے، اگر ہم اللہ کی یاد سے غفلت میں رہیں گے تو یقیناً ہمارے بھی ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ فرمایا بندہ جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، زمین پر اللہ اس کے لیے جال بچھا دیتے ہیں، زمین والے اس کے لیے جال بچھا دیتے ہیں، اہل والے اس کے لیے جال بچھا دیتے ہیں، بستی والے اس کے لیے جال بچھا دیتے ہیں، دوست اس کے لیے جال بچھا دیتے ہیں، اولاد اس کے لیے جال بچھا دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی بیوی جو اس کے ساتھ رہتی ہے وہ بیوی اس کے لیے جال بچھا دیتی ہے۔ کہیں مصیبت کا اس کو ٹینشن، کہیں پر اولاد کا ٹینشن، کہیں پر بیماری کا ٹینشن، کہیں پر روزی کا ٹینشن، کہیں پر کسی طریقے کے مسائل کا ٹینشن، کہیں پر دنیاوی غم اور فقر اور فاقہ کا ڈر، یہ سارے ٹینشن اور پریشر کا جال اس کے اندر یہ اللہ کی یاد سے غافل ہونے پر فرمایا کہ یہ انسان قید ہو جاتا ہے۔
یہ انسان گرفت ہو جاتا ہے. جب یہ اس میں گرفت ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ اس سے اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک کہ وہ اپنے رب کو یاد کرے, جب تک کہ وہ اپنے رب کی طرف اپنا رخ نہ موڑے, جب تک کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رب کی یاد کر کر اس کا ذکر نہ کرے. فرمایا جنید نے فرمایا کہ یہ تو نے بہت اچھی بات کہی, کہا کہ جا میں نے تجھ کو اللہ کے لیے آزاد کیا. جب وہ اڑ کر چلا گیا لیکن وہ پرندہ حضرت جنید سے اتنا متاثر ہو چکا تھا اور اتنا اس کے ساتھ اسے انس ہو گئی تھی, وہ پھر فوراً جو ہے ان کے مجلس میں واپس آتا ہے. گاہے گاہے وہ ان کے مجلس میں آیا کرتا تھا, ان کی زیارت کیا کرتا تھا. ایک وقت ایسا آیا حضرت جنید بغدادی اس دنیا سے رخصت ہو گئے, نماز جنازہ ان کی پڑھانے کے لیے جو ہے تیار کیا گیا. اسی وقت یہ پرندہ بھی وہاں پر آ گیا. اس پرندے نے دیکھا وہی حضرت جنید بغدادی دنیا سے فوت ہو گئے, اس سے یہ رہا نہیں گیا. اس نے کہا کہ یہ عابد اور یہ ذاکر اور عبادت کرنے والا اللہ کا بندہ, نیک اور مخلص اور تقوی والا اللہ کا بندہ جس سے میں بھی محبت کرتا تھا, یہ ایسا دنیا سے چلا گیا. اب پیچھے کیا لوگ رہ گئے جو اللہ سے غافل رہنے والے, قرآن اور دین سے غافل رہنے والے, اور پھر جو ہے اللہ کے نام سے دور رہنے والے, جو اپنے دل اور دماغ پر دنیا کو لے کر چلنے والے. کیا میں ایسوں کے ساتھ زندہ رہوں؟ لہذا اس نے اپنے آپ کو آسمان میں اڑایا اور بنا پر کو ہلائے زمین پر آ کر گر گیا, یہاں تک کہ وہ مر گیا. لوگوں نے کہا کہ یہ ان کے ساتھ میں ہی رہا کرتا تھا, ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا, یہاں تک کہ ان کے دستر پر یہ پرندہ ان کے ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا, لہذا یہ ان کے ساتھ فوت ہو چکا ہے. کہا کہ ان کو بھی ان کے ساتھ دفن کر دو. اس کو بھی, اس پرندے کو ان کے ساتھ دفن کر دیا. ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے حضرت جنید رحمۃ اللہ کے اصحاب میں سے کسی نے خواب میں دیکھا. حضرت جنید بغدادی سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا میرے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ میں نے اللہ کے ایک مخلوق پر رحم کیا, اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا, اس ایک پرندے پر میں نے رحم کیا. اللہ نے اس رحم کرنے کی برکت سے اللہ رب العالمین نے میرے اوپر رحم کیا, یہاں تک کہ اللہ نے مجھے معاف کر کر جنت میں پہنچا دیا. تو میرے بھائیوں, یہ دنیا کی زندگی کے اندر انسان اللہ کی یاد سے کٹ جاتا ہے, اللہ کے نام سے دور ہو جاتا ہے. انسان ہی کا نقصان ہے کہ انسان گرفت ہو جاتا ہے مصیبتوں میں, حالاتوں میں, پریشانیوں میں, زمینی فساد میں, زمینی فتنوں میں, زمینی وباؤں میں, زمین پر اگنے والے تمام جو ہے ظلم و ستم ہے, یہ سارے اشیاء میں انسان گرفت ہو جاتا ہے, اس کی پکڑ ہو جاتی ہے, صرف اس لیے کہ یہ انسان دنیاوی اعتبار سے دنیا کے ساتھ جڑ کر دلوں میں محبت دنیا کی لے کر چلتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا نام لے. اللہ نے زمین میں مخلوق بنائی, وہ سب اللہ کا نام لیتے ہیں. اللہ نے زمین کے اوپر مخلوق بنائی, وہ سب اللہ کا نام لیتے ہیں. اللہ نے پانی میں مخلوق بنائی, وہ سب اللہ کو رب مان کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ نے آسمان میں مخلوق بنائی, وہ بھی سب رب کو رب مان کر اس کے سامنے, اللہ کے سامنے اطاعت کرتے ہیں. پوری کل کائنات, ساری مخلوقات اللہ کو یاد کرتی ہے. انسان ایک واحد ایسا شخص ہے جو کبھی نافرمانی کرتا ہے, کبھی ناشکری کرتا ہے, کبھی اللہ کے خلاف کھڑے ہو جاتا ہے, کبھی شیطان کے ساتھ کھڑے ہو جاتا ہے, کبھی شیطان کو راضی کرنے شیطان کے گروہ میں چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ کبھی شیطان کے پیچھے رہ کر شیطان کے گروہ میں شامل ہوتا ہے. جب انسان اسی حالت پر دنیا سے جاتا ہے اللہ بڑا اس سے سخت ناراض ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اگر ایسے بندے جو شیطان کے پیچھے کبھی لگ گئے, کبھی غفلت میں گر گئے, کبھی دل میں ان کے دنیا آ گئی, کبھی شیطان نے ان پر وار کر دیا, کبھی دنیا کی طلب میں انہوں نے گناہ کیے, خطا کیے, غفلت برتی, ایسے بندوں کو اللہ کہتا ہے جب یہ بندہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, اسی وقت اللہ اس کے نام اعمال میں سے, اسی وقت اس کے نام اعمال میں سے. ایک صحابی کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اس کو صحیح انداز سے کھینچ کر حرفوں کی ادائیگی کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ جب یہ کہتا ہے, اسی وقت اللہ پاک اس کے نام اعمال میں سے 4000 کبائر گناہوں کو اللہ اس کے مٹا دیتا ہے. اور اگر اس بندے کے نام اعمال میں اگر 4000 گناہ بڑے بڑے نہیں ہے, اگر وہ خطائیں نہیں ہے, فرمایا اس کلمے کے پڑھنے پر اللہ اس کے والدین کے نام اعمال میں سے ان خطاؤں کو مٹاتے ہیں. اگر ان کے بھی نام
اعمال میں 4000 خطائیں نہیں ہے، اہل و عیال بیوی بچوں کے نام اعمال میں سے اللہ اس کے پڑھنے پر ان کے خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ اگر ان کے بھی نام اعمال میں نہیں ہے، اللہ رشتہ داروں کے نام اعمال میں سے خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ اگر ان کے بھی نام اعمال میں خطائیں نہیں ہے، بستی والوں کے نام اعمال سے مٹاتا ہے، یہاں تک کہ روئے زمین پر کے مومنوں کے نام اعمال میں سے ہمارے لا الہ الا اللہ پڑھنے پر 4000 خطاؤں کو اللہ پاک اس کے نام اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ کوئی معمولی سا عمل نہیں ہے، بہت اونچا عمل ہے، بہت۔ اس سے بھی آگے میں آپ کو بتاؤں، حضرت نوح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کے جیسی اس زبان سے ادا ہوتا ہے اور اس کے مخارج کے ساتھ اس کو کھینچ کر پورے تلفظ کے ساتھ یہ بندہ پڑھتا ہے، جیسے اس نے اس کلمے کو پڑھ لیا تو اسی وقت اللہ رب العالمین اس کے لیے یہ معاملہ کر دیتے ہیں کہ جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ بنا دیتے ہیں، اور جنت میں ایک جنت ایسی بنا دیتے ہیں جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام ہے، اس جنت کا نام ہے ذوالجلال، اس جنت کا نام ہے ذوالجلال۔ اور ذوالجلال کس کا نام ہے؟ یہ رب العالمین کا نام ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ ذوالجلال رب نے اپنے نام پر جنت کو بنایا ہوا ہے۔ وہ جنت کے اندر اللہ نے ایک ایسا بڑا محل بنایا ہوا ہے، وہ محل کا نام اللہ نے ذوالجلال رکھا ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے اس گھر کے اندر پہنچنا آسان کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس دروازے پر اس بندے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، یہ بندہ اس میں پہنچ جاتا ہے۔ آگے فرمایا جب یہ بندہ اس گھر کے اندر پہنچ جائے گا، بس وہیں تک بات کو ختم نہیں کہا، بعد میں فرمایا اللہ پاک اس کے ساتھ یہ انعامات کریں گے کہ اللہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اپنی چہرے کی زیارت اس گھر میں پہنچنے والے کو ہر وقت کراتے رہیں گے۔ اللہ کی زیارت اس کو ملیں گی وہ ذوالجلال گھر میں پہنچنے کے بعد۔ اور بندہ ذوالجلال گھر میں کب پہنچے گا؟ جب زمین پر لا الہ الا اللہ پڑھے گا۔ اس سے بھی آگے میں بتاؤں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زمین پر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو غفلت دنیا دل سے دور ہو جاتی ہے، اللہ دل میں آ جاتا ہے، دنیا کی محبت نکلتی ہے، اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، اہمیت دنیا نکلتی ہے، دین کی اہمیت دل میں آ جاتی ہے جب بندہ اس کو پڑھتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جیسے اس کے زبان سے یہ نکلا کلمہ لا الہ الا اللہ، تو اسی وقت اللہ کا یہ نظام چل جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کے ایک ایک حرف پر اللہ پاک اس کے لیے ایک ایک درخت بنا دیتے ہیں، اور ایک ایک درخت اتنا وسیع، اتنا لمبا اور اتنا چوڑا ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے انتہا اللہ ہی کے علم میں ہے۔ پھر فرمایا اللہ پاک اس کے ایک ایک حرف پر جب درخت کو بناتے ہیں، اس درخت کو اللہ پتے لگاتے ہیں، اتنے اس درخت کو پتے ہوتے ہیں جتنے دنیائے کائنات کے جو دن ہے ان دن کے برابر ایک ایک درخت کو وہ پتے لگ جاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وہ ایک ایک پتا جو لگا ہوا ہے وہ ہر پتا ہر وقت یہ پڑھنے والا ہے، یہ پڑھنے والے کے لیے قیامت تک کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ کے پاس مغفرت کی طلب کرتے رہتے ہیں۔ یہ پڑھنے والے کے لیے یہ دعا، یہ اللہ کے سامنے یہ پتا فریاد کرتا ہے اور اللہ کے سامنے ہر وقت سوال کرتا ہے اے الہ العالمین اس نے مجھے پڑھا ہے لہذا تو اس کی مغفرت کر۔ یہاں تک فرمایا، پھر آگے فرمایا یہ پتا خود اللہ کی بھی حمد اور تسبیح اور تعریف کرتے رہتا ہے قیامت تک کے لیے۔ تو جب بندہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، درخت اس کے لیے لگا دیا جاتا ہے، گھر جنت میں اس کے لیے بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس کے نام اعمال میں سے ہم 4000 ایسے کبائر گناہ خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں جو اس نے کیے ہوگے۔ تو یہ ایک مرتبہ کلمہ کے پڑھنے پر اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ انعام ہے، یہ اعزاز ہے، یہ بدل ہے۔ تو ہم غفلت والی زندگی میں لگ کر میرے بھائیوں کیوں ہم اپنا نقصان کر لے؟ آنے والا مستقبل جو بڑا خطرناک ہے وہاں سے بچنے کے لیے کیوں نہ ہم یہ پڑھ کر اس کی تیاری کر لے۔ دیکھو کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کے اندر 12 حرف ہے۔ آگے محمد الرسول اللہ، اس کے اندر 12 حرف ہے، 12 اور 12 24 ہے۔ یہ کلمے کے پڑھنے پر اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟
حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ایک بدکار گنہگار انسان تھا جس نے 450 سال تک اللہ کی نافرمانی کر کر اپنی زندگی گزاری۔ ایک مرتبہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس نے سچی توبہ کی اور اس وقت اس نے یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تھا۔ جیسے اس نے پڑھا، آسمان سے جبرائیل امین آئے، آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ سن لو، اس نے 400 سال تک اللہ کی نافرمانی کی، لیکن جب اس نے یہ کلمہ پڑھا، اللہ یہ کہتا ہے تمہارے حرف، اللہ کے حرف یہ 12 ہے، یہ 24 حرف ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے ایک ایک حرف کے بدلے 20 سال کے ہم نے اس کے خطاؤں کو معاف کر دیا، لہذا اس کے پورے ٹوٹل 400 سال کی زندگی کو ہم نے ایسے ہی معاف کر دیا۔ ایک کلمے کی برکت پر موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اے اللہ، صرف ایک کلمہ پڑھنے پر تو ایک بندے کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے۔ تو آگے علماء فرماتے ہیں آگے تو کلمہ کون سا تھا؟ موسیٰ رسول اللہ، لیکن ہمارے ساتھ میں کون سا کلمہ ہے؟ محمد الرسول اللہ، جو موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ اور تمام انبیاء سے بھی زیادہ لاڈلے محمد الرسول اللہ ہے۔ جب اب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو یہاں بندے کے ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ پچھلے سارے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں بھی 12 حرف ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب بندہ اس کو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ 12 حرف ہے، جب اتنا ہی کلمہ پڑھتا ہے پورے 12 اللہ پاک 12 مہینے 1 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ ایک حرف کے بدلے 1 مہینے کے گناہ معاف اللہ کر دیتا ہے۔ جیسے قرآن کے اندر، جیسے اس لفظ کے اندر اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ لفظ پورا اس طریقے سے، اور اس کے اندر 4 حرف ایسے ہیں جو اللہ کے نام کے عظمت والے حرمت والے، ایسے پورے 12 مہینے کے اندر 4 مہینے عظمت والے حرمت والے ہیں، جہاں پر وہاں 3 حرف ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ لفظ اللہ کا الف الگ ہے، الا اللہ ایک ساتھ ہے، تو جیسا ایک الف الگ ہے یہاں پر بھی 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب کا جو پہلے آتا ہے، بعد میں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ وہ مبارک مقدس مہینے ہیں جس کا حرمت کہا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری اللہ نے خطائے جنگ یہ ساری چیزوں سے انسان کو گناہوں سے بچنے کا حکم دیا۔ حرمت والے مہینے، یہاں پر اللہ کا نام حرمت والا، یہاں 4 مہینے حرمت والے، وہاں 12 حرف ہے، یہاں پر بھی 12 مہینے ہے۔ کوئی ایک مرتبہ اگر کلمہ صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ آگے آؤ محمد رسول اللہ، جب بندہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہاں پر 12 حرف ہے، جب کوئی 12 کو پڑھتا ہے تو یہ 12 اور یہ 12 24 ہو جاتے ہیں۔ کوئی بندہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک ایک ایک حرف کے عوض ایک گھنٹے کا اس کے گناہ کو معاف کر کر 24 گھنٹے کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ 24 حرف ہے، 24 گھنٹے کے گناہ ایک مرتبہ پڑھنے پر معاف۔ یہ تو اللہ نے علماء نے یہ مثال دی، لیکن آگے فرمایا ایک کلمہ پڑھنے پر پوری کائنات، پوری ہر اشیائے اس کے ساتھ اس کی سفارش کرنے قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گی۔ ایک عقائد کے اندر لکھا ہے، عرفات کے اندر ایک شخص پہنچتا ہے، عرفہ میں جا کر رک جاتا ہے، وقوف کرتا ہے، وہاں پر رکنے کے بعد میں وہ 7 کنکریوں کو اٹھا لیتا ہے اپنے ہاتھ میں، ان 7 کنکریوں کو لے کر وہ کہتا ہے کہ کنکریوں تم گواہ رہو، میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم گواہ رہو، میں یہ کہتا ہوں کہ صرف اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تم اس بات پر بھی گواہ رہو کہ میں یہ کہتا ہوں محمد رسول اللہ یہ اللہ کے سچے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، میں یہ کہتا ہوں اے کنکریوں تم گواہ رہو۔ جب اس نے کہا اور اس کے بعد وہ کنکریوں کو پھینک دیا، وہ کنکریوں کو پھینکنے کے بعد یہ بندہ رات میں سو جاتا ہے۔ جیسی رات میں سوتا ہے وہ عجیب منظر خواب میں دیکھتا ہے، میدان حشر لگ گیا، عدالت اللہ کی عدالت لگ گئی۔ اب اللہ نے اس کے نام اعمال کو سامنے رکھا، نام اعمال جب اس کے دیکھے گئے اس کے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے، نیکیاں کم گر گئی۔ اللہ نے فرمایا اس کے گناہ بہت زیادہ ہے، اس کے نیکیاں بہت کم ہے، لہذا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتوں نے اس کو دونوں بازو سے پکڑ لیا، پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جانے لگ گیا، یہاں تک کہ وہ جہنم کے دروازوں کے قریب پہنچ گئے۔ فرمایا جب انسان جہنم کے قریب پہنچ گیا تو کیا دیکھتا ہے؟ جہنم ہے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 دروازوں کے سامنے ایک ایک بڑا بڑا پہاڑ کی طرح
پتھر لگا ہوا ہے، ایک ایک بڑا بڑا پہاڑ کی طرح وہاں پتھر جمع ہوا ہے۔ فرشتے آگے پہنچ کر اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، اس کو ہلانا چاہتے ہیں تاکہ اس کو اندر ڈالے، وہ پتھر ہلتا نہیں ہے، وہ پتھر وہاں سے ہٹتا نہیں ہے۔ فرشتے دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں، سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ فرشتے کے ذریعے وہ جو پتھر ہے وہ درخت وہ دروازے سے ہلتا نہیں ہے، وہاں سے نکلتا نہیں ہے۔ یہ فرشتے عاجز آ جاتے ہیں، آخرکار اس کو پکڑ کر عرش کے سامنے لے آتے ہیں، عرش کے پاس، عرش کے نیچے رب کے پاس لے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہاں پر یہ پہنچتے ہیں، وہ ساتوں پتھر ساتوں دروازوں کے سامنے لگے ہوئے، وہ اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں اور وہاں آ کر عرش کے سامنے رب سے فریاد کرتے ہیں، الہ العالمین، یہ وہ بندہ ہے جس نے زمین پر ہمیں گواہ بنایا تھا اور تیرا نام لیا تھا، تجھ کو یاد کیا تھا، تیرے حق ہونے کو ہم کو بتلایا تھا اور محمد رسول اللہ کے سچے ہونے کو بتلایا تھا، لہذا یہ تو وہ بندہ ہے جس نے کلمہ پڑھا، تجھ کو مانا، تیرے نبی کو مانا۔ اے اللہ، ہماری آج سفارش تو قبول کر لے، اس کے حق میں ہم گواہی دیتے ہیں یہ مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، لہذا اے اللہ تو جب تک اس کی مغفرت نہیں کرتا تب تک ہم جہنم کے دروازوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جہنم کے اندر کوئی بھی بندہ نہیں جا سکتا۔ اللہ ان پتھروں کی فریاد کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے بعد فرماتا ہے الہ العالمین کہ اے میرے بندے، تیرے اس کلمے کی برکت پر آج تیرے لیے ہم نے جہنم کو حرام کر دیا، لہذا تو جنت میں چلا جا۔ فرشتے اس کو پکڑ کر جنت کے دروازوں کے قریب لے جاتے ہیں، یہ پتھر پھر سامنے آ جاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اے بندے خدا، دیکھ لے، تو نے زمین پر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، دیکھ آج تیرے اس کا بدل کیا ملا کہ آج میری سفارش کی وجہ سے تجھ کو اللہ نے جنت میں پہنچا دیا۔ تو اللہ نے ایک کلمے کی برکت سے وہاں پر پہنچا دیا، اور یہاں پر بھی اللہ یہ فرماتا ہے، یہاں پر بھی یہ پورے کلمے کے اندر 7 لفظ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 7 لفظ ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب بندہ اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، یہ 7 مرتبہ یہ لفظ ادا ہونے پر جہنم کے جو اللہ نے 7 دروازے بنائے، اسی وقت یہ بندے کے حق میں وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کون سی دنیا میں کہاں کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ مال کے پیچھے، متاع کے پیچھے، دنیا کی محبت میں، دنیا کے کھان پان میں، دنیا کے کپڑوں میں، دنیا کے عیش و آرام میں، دنیا کے جو ہے سواریوں میں، دنیا کے جو ہے گھروں کی تعمیرات میں، دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی ایسی اشیاء کے کھانے میں جس کے کھانے سے کوئی فائدہ ہی نہیں، جبکہ صبح اٹھ کر ان کا وہی حال ہونا ہے، کتنی اچھی غذائیں کھاؤ۔ کیا ہم ایسی بے حیثیت چیزوں کے پیچھے ہم نے اپنا وقت، اپنی جان، اپنی عمر سب کچھ لگا دی، لیکن جہاں لگانا تھا، جہاں آگے ہمارے لیے جس کا نفع ہونا تھا، ہم اس سے غافل رہ گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم زیادہ تر زیادہ صبح اور شام اللہ کی یاد کریں، اللہ کا نام لے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی حمد کرے، اللہ کے سامنے جھکے، اور جتنا ہو سکے یہ اللہ کے نام استغفار اس کے ساتھ میں پڑھے، جتنا ہو سکے درود شریف اس کے ساتھ پڑھے، اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ اس کو ہم پڑھتے رہے۔ یقیناً اگر ہم اس کو پڑھیں اور پڑھتے پڑھتے ہماری موت آ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخل الجنہ، یا اسی وقت جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جنت میں داخل ہونا بہت آسان ہے، زبان کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، سوچ کو صاف کرو، مال کو صاف کرو، مال کو حلال کماؤ، غذاؤں کو حلال کماؤ، اور اپنے طرز، اپنی طاقت، اپنی قوت کو اللہ کی طرف لگاؤ۔ انشاءاللہ اس کام کی برکات پر اللہ پاک ہمیں یہ دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا کرے، اللہ پاک ہمیں ذاکرین میں اللہ پاک ہمارا شمار کرے، اللہ غافلوں کے جو ہے قطار سے اللہ ہمیں نکالے، اللہ ہمیں حقیقت والا مسلمان اور ایمان والا بنائے، اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے وہ اعمال، وہ اذکار اور وہ عبادتیں اور وہ سجدے کرنے کی توفیق دے جس کے کرنے پر زمین پر ہم کریں تو آسمان میں رب راضی ہو اور ہمارے حق میں جنت کا اللہ فیصلہ کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جاؤ اور آگے کے صفوں کو دور کرتے چلے، کھڑے ہو